ہم نے 1955 میں 1 یونٹ کا تجربہ کیا، پھر مشرف دور میں ہم نے بلدیاتی ریفارمز بھی کر کے دیکھ لیے جو کہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے. آپ نے اس دور کو بھی قریب سے دیکھا. اس وقت بھی آپشن سے بات ہو رہی ہے، ایک صوبے یا انتظامی یونٹس اور دوسرا بلدیاتی ریفارمز. دو سوال ہیں، ایک تو کون سا آپشن زیادہ بہتر ہے اینڈ وچ آپشن وڈ میک اٹ ایزیئر فار ایوری ون ٹو ریچ اے کنسنسس. اور جیسے اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید اسی میں کنفیوز ہیں کہ رقبہ بڑا ہے تو چھوٹا کر دو تو شاید مسائل کم ہو جائیں گے. بٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان میں ایک کے اوپر تو کنسنسس ہے، وہ یہ ہے کہ نظام کولیپ اور موجودہ نظام جو ہے وہ بالکل ڈلیور نہیں کر پا رہا. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی کنونس ہیں اور ہم لوگ بھی کنونس ہیں. دوسری بات جس کے اوپر اس وقت اتفاق رائے ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر ایک عمومی یہ اتفاق رائے ہے کہ یہ ڈیوالو کریں گے پاورز تو بات چلے گی. جو صوبوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر تین چیزیں ہیں جس پہ آپ سمجھیے کہ اس وقت بحث ہو رہی ہے. پہلی بحث یہ ہے کہ جی آپ یہ کر لیں کہ نئے صوبے بنا لیں. دوسری بحث یہ ہے کہ نہیں آپ اس طرح کریں ڈویژنس کا جو معاملہ ہے اس کو ریڈو کر لیں. اور تیسرا جو اسد عمر صاحب بھی جس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں اور اس کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ جو ہے وہ حاصل ہو. یہ تینوں ہی پرپوزلز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ جس میں ڈیولوشن بھی ہوتی ہے اور آپ کا سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے. پرویز مشرف صاحب نے بالکل 2001 میں یہ بڑی کامیاب کوشش کی اور آئی وڈ سے کہ وہ بڑا زبردست سسٹم تھا. بٹ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے تو پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. تو پرویز مشرف صاحب کے بعد بھی جو لوگ آئے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا، حالانکہ اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے تھا. اب یہ بحث ابھی کچھ عرصہ چلتی بھی رہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کو فوراً کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ان میں سے کون سا جو طریقہ ہے وہ بہتر ہے، تاکہ کمپریہنسو اگر ہم اتنی بڑی چینج کر رہے ہیں تو کمپریہنسو بحث کی ضرورت ہے. لیکن جو بھی کام ہو اس کا ایک دیکھیے پروسیس جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، پروسیس جو ہے وہ کنسلٹیٹیو بیس ہونا چاہیے اور پروسیس میں لوگوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ ہمارا جو کچھ عرصے سے یا ہمارے یہاں اور رواج بن گیا ہے کہ مائی وے اور ہائی وے، اور پھر یہ کہ ہم نے ہر بات جو ہے وہ ڈنڈے سے منوانی ہے، وہ پراپر طریقہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے بلوچستان ہو، وہاں پہ بہت زیادہ انریسٹ ہوئی ہے. اور اس وقت سندھ اور پنجاب جو بنسبت بہتر اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے. ہم فواد نہیں یہ بہت چاہتے اہم کہ نقطہ اس ہے کہ بحث آپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رائے ہونی چاہیے. اب سیاست دانوں کی رائے بھی ایک رائے ہے اور ایک عوام کی رائے بھی ایک رائے ہے، اور یہ بھی ایک بحث ہے کہ یہ کرے گا کون. محمود مولوی صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ آپ اور وہ مل کے کوششیں بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات کے اوپر. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نظام وہ لوگ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے نظام مزید خراب ہو رہا ہے، تو پھر کیا ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے؟ نہیں. ہاں دیکھیے، محمود مولوی صاحب کی بات بالکل صحیح. میں بالکل واضح ہوں کہ نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی تو کبھی کوئی ریفارم اس طرح کا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مسئلہ آتا ہے کہ جب پاورز ڈیوالو ہوتی ہیں ناٹ ود اسٹینڈنگ تھرو پروونسز ہوں، تھرو لوکل گورنمنٹ ہوں، اس میں جو ان کا پارٹی پہ ہولڈ ہے وہ ختم ہوتا ہے. کیونکہ پارٹیز کو پھر ڈیموکریٹک ہونا پڑے گا اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے یا آپ کا جو پروونسز ہیں یا جو بھی اسٹرکچرز ہیں. اس کے نتیجے میں ایک دفعہ جب پارٹیز ڈیموکریٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جو فیملیز ہیں ان کا ہولڈ ختم ہو جاتا ہے پارٹیز پہ. تو یہ جو ابھی پی ایم ایل این کی آپ نے شروع میں اپنی انٹرو میں بات کہی تھی کہ وہ تو مانتے ہوئے لگ رہے ہیں، دیکھیں وہ مانتے ہوئے بالکل بھی نہیں لگ رہے. وہ صرف ڈیلے کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے بات کو بچانے کے لیے. وہ کہیں گے جی بس یہ پیپلز پارٹی کو آپ منا لیں، 2 مہینے بعد ہم کر لیں گے، 3 مہینے بعد کر لیں گے، اور الٹیمیٹلی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو وہ ٹائم لیپس کر دیں اور جو پاور ہے وہ کہیں نہ جائے. سو ان دونوں پارٹیز کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا ڈیولوشن پہ مبنی ریفارم آئے. اس کے لیے واحد حل یہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے. پی ٹی آئی کو شامل کیے بغیر، عمران خان کو شامل کیے بغیر پاکستان میں اس طرح کے بڑے فیصلے ممکن نہیں ہیں. اور یہ بات اگر آپ اس کے بغیر کریں گے تو یہ ناقابل ٹھیک قبول رہے گی جو بھی ٹھیک. ریفارم آپ کریں گے.
بالکل یہ بہت انٹیلیجنٹ پوائنٹ ریز کیا اسد صاحب نے. فواد, جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس جن پہ ایک نیچرلی کنسنسس موجود ہے. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ سندھ سے ڈویژن شروع کریں, سندھ کہتے ہیں پنجاب سے ڈویژن شروع کریں. یہ لوگ تو ڈویژن نہیں چاہتے, یہ آپ بھی مان رہے ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسا کامن گراؤنڈ نکل سکتا ہے جس کے بعد ڈیلیبریشن شروع ہو سکیں اور پیپلز اور پی ٹی آئی اس پولیٹیکل ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلے, وہ ایکڈیمیا اور میڈیا کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی اس کے اوپر کام کرے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا صرف ایشو نہیں ہے نا یہ. اگر آپ نے ریفارمز لانے ہیں پھر تو آپ کو ایک نیشنل کنسنسس چاہیے نا, اور اس میں آپ کو سیاسی جماعتیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے زرداری ہوں, پھر ایک ان کو ساتھ شامل کر کے آپ ایک, اسی لیے ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت الیکشن کرائیں گے تو اس الیکشن کو تو کوئی مانے گا نہیں. موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت تو کوئی الیکشن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, ظاہر ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. اور اسی لیے ایک جب ایسی حکومت بنے, اگر آپ ریفارمز چاہتے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ نے سیریسلی ریفارم لانے ہیں اور ایک پروسیس سے لانے ہیں, تو پھر آپ کو ایک قومی حکومت بنانی پڑے گی. اور یہ جو ڈیولوشن کا پروسیس ہے, اس کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں یہ سیریسنس نہیں ہے کہ ڈیولوشن ہو, کیونکہ ان کو جو لیڈرشپ ہے سیاسی جماعتوں کی, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بات نکل جائے گی اور یہ ڈسٹرکٹس میں چلی جائے گی بات, یا مقامی جگہوں پہ چلی جائے گی. اس لیے وہ لوگ, دیکھو نا, سب سے بڑا اختیار اس وقت لیڈرشپ کے پاس کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ٹکٹ دینے کا. اگر ٹکٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ سے نکل کے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چلا جائے گا, تو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر تو جو ہے وہ پھر اس کی وہ اہمیت نہیں نہ رہے گی. پھر ایک ڈیموکریٹک پروسیس بن جائے گا پارٹی کے اندر جو کہ یہ فیصلے کرے گا. اس لیے یہ لوگ ڈیولوشن سے گھبراتے ہیں. اور ڈیولوشن جو ہے وہ ایک کی ہے, ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا ایک اس وقت ضرورت ہے اور لیپس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. اور صوبے ڈیوائیڈ کرنا, یہ جو ہم ہے نا کہ فلانے جگہ پہ تو صوبے بن جائے فلانی پہ نہ بنے, وہ ممکن نہیں ہے. یا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ پنجاب میں 3 صوبے بنا دیں, تو پنجاب کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سینٹ میں تو چلی 3 گنا ہو جائے گی, تو باقی پھر رونا شروع کر دیں گے جی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑا غلط ہو گیا, یہ تو ریپرزنٹیشن ہی غلط ہو گئی ہے. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا, یا تو صوبے بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اب اتفاق رائے جو ہے وہ بیسیکلی سندھ اور بلوچستان میں آئیڈینٹی کا کرائسس ہے. جو بنیادی اس وقت صوبے بننے میں پرابلم ہے نا, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو اس میں پھر سیدھی بات ہے, آپ صوبے کا نام نہ بدلیں, آپ وہی صوبے کا نام رہنے دیں. اس مثال کے طور کے اوپر آپ ایسٹرن, ویسٹرن اور سینٹرل سندھ کر دیں, کیا فرق پڑ جائے گا. بلوچستان تو 1970 سے پہلے یہ صوبہ ہی نہیں تھا, 1970 میں آ کے یہ صوبہ بنا ہے. تو وہ یہ چیزیں تو حل ہو سکتی ہیں, تو اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ ہے نہیں. لیکن فواد, مجھے آپ کے جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم ابرپٹلی اس چینج کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے ایک ایسا آپریٹس آئے جو اس ایفیکٹ کو سلولی ٹرکل ڈاؤن کرے, obviously with consensus, لیکن ابرپٹلی nobody is going to do it, and who is going to take the initiative, that is a question. ابرپٹلی تو دیکھو, ابرپٹلی تو ہوتے بھی نہیں نا, اتنی بڑی ریفارم ابرپٹلی تو نہیں ہونی. ظاہر ہے ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے, بڑی پرانی ڈبیٹ ہے, اور اب دوبارہ ذرا اس کو نقوی صاحب نے بات کی ہے تو ذرا دوبارہ اس کو ذرا ایک وہ مل گیا ہے, اس کو دوبارہ گرم ہو گئی ہے بات. تو اس پہ بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے فواد, ایک اور جو سوال ہے لے وہ لیجئے کہ جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو بیوروکریسی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا بیوروکریٹک نظام ہی لپیٹ دیا جائے, لیکن ریفارمز ہونی چاہیے. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتی ہوں. فار ایگزامپل ندیم افضل چند سینئر رہنما حکومت کے اتحادی ہیں, آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں بھی رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زمین کا انتقال کرانا تھا, اور اس کے لیے میں نے جب ریلیونٹ اتھارٹی سے بات کی تو مجھے رشوت دے کے کام کرانا پڑا. کیسر احمد شیخ صاحب کہتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں میرے گھر میں چوری ہوئی, میں نے سینئر لوگوں سے سفارش کی, پولیس میری بات ہی نہیں سن رہی تھی, پھر انہیں بھی سفارش کروانی پڑی. منصور اعوان صاحب اٹارنی جنرل ہیں, وہ کہتے ہیں پاورفل ہیں, آپ جانتے ہیں, رات گئے ان کے گھر پہ پورا تھانہ گھس گیا اور وہ شکایت کرتے رہے, لیکن ان کی بھی کسی نے بات نہیں سنی, اور پھر انہیں اپنے ڈسٹرکٹس کے بیوروکریسی سے بات کرنی پڑی. تو اس کے لیے کن ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ چاہے 15-20 جتنے بھی صوبے بنا لیں, سرکاری دفتر تو وہی رہیں گے, بیوروکریٹس تو وہی رہیں گے. دیر از another study on bureaucracy that have recently went through. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریٹک سسٹم کو بھی بدل دیں. although کاکڑ صاحب اسے بلیو نہیں کرے, بٹ بیوروکریٹک سسٹم کو بھی بدلنا. دیکھیے وہ یہ تمام جو ہے نا, یہ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں.
یہ کوئی ایسا اتنا وہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. اس کے اوپر تو بہت خود اسد عمر صاحب پلاننگ کے منسٹر تھے اور یہ آپ کو ٹھیک بتائیں گے ان کی اپنی منسٹری نے اس کے اوپر جو ہے وہ جتنے کام کیے جو کچھ دکھائی. لیکن یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں یہ تو نان فنکشنالٹی کی مثالیں ہیں. یہ ہوں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ صوبے میں پولیس کو الاؤ کر دیں کہ وہ جا کے 1100 بندہ 1200 بندہ جو ہے وہ مار دے گا, فیصلہ کرے گا کہ جی یہ نہیں اشتہاری ہے اور میں یہ قاتل ہے اور اس کو خود ہی گولی مار دے گا, تو اس کے ٹھیک بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی جس میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, چیزیں نہیں ہوں گی, تو وہ کیا آپ ایکسپیکٹ ٹھیک کرتے ہے ہیں. فواد سو آئی یہ ہولڈ تو یو ہے, نان اسی پہ مجھے فنکشنالٹی کا ایشو ہے, یہ ریفارم کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.